آکاش وانی اورنگ آباد ہے۔ سید معراج علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے خاص خبروں کی سرخیاں۔ چوٹی ممالک کے اجلاس کی سربراہی سے قومی سیاحت کو فروغ ملے گا۔ من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا یقین کا اظہار۔ گاندھی جینتی کے موقع پر ملک بھر میں عوامی مقامات پر صفائی مہم۔ ناندیڑ اور بیڑ اضلاع کے کئی حصوں میں موسلا دھار بارش۔ اور ایشیائی گیمز میں پہلے دن 5 تمغے جیت کر بھارت کا بہتر آغاز۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے یقین ظاہر کیا ہے کہ G20 اجلاس کے انعقاد سے ملک میں سیاحتی ترقی کو فروغ حاصل ہوگا۔ وزیر اعظم مودی کل آکاش وانی کے پروگرام من کی بات کی 105ویں قسط میں بول رہے تھے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے بتایا کہ ہندوستان میں عالمی ورثے کے مقامات کی کل تعداد 42 ہے اور زیادہ سے زیادہ تاریخی اور ثقافتی مقامات کو عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کرنے کے لیے حکومت کوشاں ہے۔ 27 ستمبر کو عالمی یوم سیاحت کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے شہریوں سے ملک کے مختلف ثقافتی مقامات کا دورہ کرنے اور ثقافت کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی درخواست بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے G20 اجلاس میں بھارت وسطی مشرقی یورپ اقتصادی راہداری کی تجویز پیش کی ہے، جو آنے والے سینکڑوں سالوں تک عالمی تجارت کا ایک ستون ثابت ہوگا، اور تاریخ میں اس کا آغاز بھارتی سرزمین پر درج کیا جائے گا۔ چندریان مشن کی کامیابی کے ساتھ وزیر اعظم نے تعلیم، مطالعہ، خود روزگار جیسے موضوعات پر بھی تبصرہ کیا۔ انہوں نے عوام سے 1 اکتوبر کو صبح 10 بجے عوامی مقامات پر صفائی مہم میں شریک ہونے، مختلف مقامات اور آبی ذخائر کے اطراف صفائی مہم چلانے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ صفائی مہم ہی بابائے قوم مہاتما گاندھی کو سچا خراج عقیدت ثابت ہوگی۔ دریں اثنا وزیر اعظم مودی نے کل 9 وندے بھارت ٹرینوں کو ہری جھنڈی دکھا کر ٹرین خدمات کا آغاز کیا، جس کے بعد ملک کی مختلف لائنوں پر چلنے والی وندے بھارت ٹرینوں کی تعداد بڑھ کر اب 34 ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وندے بھارت ٹرین کی مقبولیت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ گاندھی جینتی کے موقع پر ریاست بھر میں مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس کے تحت کئی مقامات پر صفائی دوڑ اور مضمون نویسی اور مصوری مقابلوں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پال گھر میں ساحل سمندر پر صفائی مہم چلائی گئی۔ اسی طرح نندوربار کے تورن ماڑ میں شہریوں کی کوششوں سے احاطے کو صاف کیا گیا۔ جلگاؤں ضلع کے جامنیر ضلع کلکٹر آیوش پرساد نے صفائی مہم میں شریک ہو کر ملازمین کے ساتھ صفائی کام کیے۔ شولہ پور کے سانگولہ، بارشی، مہوڑ، مندروب، اکل کوٹ سمیت ضلع پریشد دفتر کے احاطے میں صفائی مہم چلائی گئی۔ احمد نگر ضلع کے نیواسا تعلقے کے موضع سونئی میں مختلف اسکولوں کے طلباء نے صفائی مہم میں حصہ لیا۔ جلگاؤں ضلع کے راویر میں معذور افراد کے لیے مصنوعی اعضاء اور امدادی سامان کی تقسیم عمل میں آئی۔ دیہی ترقیات کے وزیر گریش مہاجن، رکن پارلیمان رکشا کھڑسے اور ضلع کلکٹر آیوش پرساد کے ہاتھوں تقریباً 4,500 معذورین میں مختلف اشیاء تقسیم کی گئیں۔ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر راہل نارویکر نے شیو سینا کے ادھو ٹھاکرے اور ایکناتھ شندے گروپوں کو دوبارہ نوٹس جاری کی ہے۔ ارکان اسمبلی کی نااہلی سے متعلق آج دوپہر 3 بجے اسمبلی اسپیکر نارویکر کے روبرو سماعت کی جائے گی۔ سبکدوش جج BG کوڑسے پاٹل نے کہا ہے کہ مہاتما جیوتیبا پھلے، شاہو مہاراج، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر اور شیواجی مہاراج کے افکار و خیالات سے ملک میں خوشحالی آئے گی۔ کل چھترپتی سمبھاجی نگر میں منعقدہ ستیہ شودھک سماج کی 100 سالہ تقاریب کے افتتاحی جلسے سے جسٹس کولسے پاٹل خطاب کر رہے تھے۔ ستیہ شودھک سماج کا تعاون اور آج کے حالات کے موضوع پر منعقدہ اس مذاکرے میں معروف ادیب راہل کوسمبی، تاریخ کے مطالعہ نگار ڈاکٹر امیش بگاڑے نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ افتتاحی اجلاس کے تحت دن بھر جاری مذاکرے میں ستیہ شودھک سماج کی تحریک سے وابستہ کارکنان بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ یہ خبریں آکاش وانی اورنگ آباد سے نشر کی جا رہی ہے۔ بیڑ ضلع کے پرلی ویجناتھ اور اطراف کے علاقوں میں کل رات موسلا دھار بارش ہوئی۔ پرسوں اور کل کی بارش کی وجہ سے آشٹی اور امبا جوگائی تعلقے کے 9 محصول ڈویژنوں میں تسلی بخش بارش درج کی گئی۔ آشٹی تعلقے میں پرسوں درمیانی شب موسلا دھار بارش کی وجہ سے کوہینی میں ایک پولٹری فارم کی 3 مرغیاں فوت ہو گئیں۔ اسی طرح مرغیوں کی خوراک بھی بارش کے پانی میں بہہ گئی۔ متعلقہ پولٹری فارم کے مالک نے انتظامیہ سے پنچنامہ کر کے نقصان بھرپائی دینے کا مطالبہ کیا ہے۔
بلڈانا ضلع کے ناندورہ تعلقے میں بھی کل شب بادل پھٹنے جیسی بارش کی وجہ سے فصلوں کو کافی نقصان پہنچا۔ ماہڑونگی تحصیل کے لونواڑی، کھڑد گاؤں، ماڑے گاؤں اور برف گاؤں ڈویژن کے مختلف دیہاتوں کی ندیوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ گھروں میں بارش کا پانی در آنے سے کئی مکانات ڈھہ گئے اور 20 تا 25 مویشی سیلاب میں بہہ گئے۔ دریا اثنا انتظامیہ کی جانب سے نقصان کے پنچنامے کرنے کی شروعات کرنے کی اطلاع ہمارے نمائندے نے دی ہے۔ ناندیڑ ضلع کے 5 ڈویژنوں میں بھی کل مسلسل بارش ہوتے رہی۔ مکھیڑ تعلقے کے یوتی، جاہور اور امبلگا ڈویژن کے علاوہ دیگلوڑ تعلقے کے شاہپور اور نرنگل بدرگ ڈویژن میں بارش کا اندراج کیا گیا۔ کل شام سے ہی شروع ہوئی بارش کی وجہ سے کسانوں نے راحت کی سانس لی ہے۔ ضلع میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مجموعی طور پر 19 ملی میٹر بارش ہونے کی اطلاع ہمارے نمائندے نے دی ہے۔ دریا اثنا ممبئی کے علاقائی محکمہ موسمیات اور پربھنی کے وسنت راؤ نائک مراٹھواڑہ زرعی یونیورسٹی کی اطلاع کے مطابق آج چھترپتی سمبھاجی نگر، جالنا، دھاراشیو اور بیڑ ضلعوں میں اوسط بارش ہونے کا امکان ہے۔ آئندہ 26 تاریخ کو بیڑ اور دھاراشیو میں موسلا دھار بارش ہونے کی پیشگوئی محکمہ موسمیات نے کی ہے۔ ممبئی کے دہیسر میں کل میری ماٹی میرا دیش مہم عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر حاضرین کی جانب سے امرت کلش میں اناج عطیہ کر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ناندیڑ کی سوامی رامانند تیرتھ مراٹھواڑہ یونیورسٹی کا انٹر یونیورسٹی گیان تیرتھ یوتھ فیسٹیول لاتور کے دیانند آرٹس کالج میں آئندہ 12 تا 15 اکتوبر کے درمیان منعقد ہوگا۔ مجموعی طور پر اس یوتھ فیسٹیول میں مختلف طرز کے 30 فنون کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ یونیورسٹی سے ملحقہ کالجوں کو کم از کم 3 سے 5 فنون کے مظاہرے میں شرکت درج کروانا ضروری ہے۔ یوتھ فیسٹیول میں شرکت کی حتمی مہلت میں 2 دن کی توسیع کر دی گئی ہے، جس کے بعد اب خواہش مند کالج آئندہ 27 ستمبر تک شرکت کی درخواستیں دے سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ ویلفیئر شعبے نے یونیورسٹی سے ملحقہ تمام کالجوں کے انتظامیہ سے بروقت اپنی شرکت کی تصدیق کرنے کی درخواست کی ہے۔ بی جے پی خواتین مورچے کی جانب سے پارلیمنٹ میں خواتین ریزرویشن قانون کی منظوری پر کل ناندیڑ میں جشن منایا گیا۔ اس موقع پر خواتین کارکنان نے رکن پارلیمان پرتاپ پاٹل چکلیکر کا استقبال بھی کیا۔ دریا اثنا پارلیمنٹ میں چھترپتی سمبھاجی نگر کے رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل کی جانب سے خواتین ریزرویشن بل کی مخالفت کیے جانے کی مذمت میں بی جے پی خواتین مورچے کی جانب سے کل احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ چین کے ہانزھو میں جاری ایشیائی کھیل ٹورنامنٹ میں بھارت نے 3 سلور اور 2 کانسے کے تمغے حاصل کیے۔ نشانے بازی میں میہولی گھوش اور رمیتا اور آشی چوکسی کی ٹیم نے 10 میٹر ایئر رائفل زمرے میں بھارت کو پہلا سلور میڈل دلایا ہے، جبکہ 10 میٹر ایئر رائفل زمرے میں بھارت کی رمیتا نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ مردوں کی کشتی رانی ٹورنامنٹ کے مختلف زمروں میں بھارت نے 2 سلور اور 1 کانسے کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ خواتین کے مکے بازی مقابلے میں نکھت زرین نے ویتنام کے گوئن کو 5-0 سے شکست دے کر فاتحانہ شروعات کی۔ ہاکی میں بھارت کی مردوں کی ٹیم نے ازبکستان کو 16-0 سے شکست دی اور اے زمرے میں اول مقام حاصل کیا۔ بھارت کا اگلا مقابلہ سنگاپور سے ہونا ہے۔ خواتین کے ٹیبل ٹینس اور فٹ بال میں بھارت کو تھائی لینڈ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت کی خواتین کی ٹیم کا اس ٹورنامنٹ میں 1 تمغہ یقینی ہے۔ اس ٹیم کا آج سری لنکا کے ساتھ آخری مقابلہ ہوگا۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ چوٹی ممالک کے اجلاس کی سربراہی سے قومی سیاحت کو فروغ ملے گا، من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم کا اظہار خیال۔ گاندھی جینتی کے موقع پر ملک بھر میں عوامی مقامات پر صفائی مہم۔ ناندیڑ اور بیڑ اضلاع کے کئی حصوں میں موسلا دھار بارش، اور ایشین گیمز میں پہلے دن 5 تمغے جیت کر بھارت کا بہتر آغاز۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ ان خبروں کو آپ آکاشوانی سماچار اورنگ آباد اور یوٹیوب چینل اورنگ آباد AIR نیوز پر دوبارہ کسی بھی وقت سن سکتے ہیں۔